بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک و رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ کریں گے، آپ کی سلطنت اور فتوحات کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی عظیم الشان فتح بیت المقدس کی فتح کا بھی ذکر کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن و خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی 1193 عیسوی میں دمشق میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی رعایا کو دے دیا۔ وہ مسجد بنو امیہ سے متصل مقبرے میں مدفون ہے۔ مسلم ثقافت کے لیے اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ صلاح الدین کا کرد، ترک اور عرب ثقافت میں نمایاں طور پر احترام کیا جاتا ہے۔ انہیں اکثر تاریخ کی سب سے مشہور کرد شخصیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے علاقے تکریت میں پیدا ہوئے، جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کوہ صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہونے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ ان کا ذاتی نام یوسف تھا۔ صلاح الدین ایک لقب، اعزازی لقب ہے، جس کا مطلب ہے ایمان کی راست بازی۔ ان کا خاندان ممکنہ طور پر کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا اور وسطی آرمینیا میں ڈوین گاؤں سے آئے تھے۔ وہ جس راویدیا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ اس وقت تک عربی بولنے والی دنیا میں جزوی طور پر ضم ہو چکے تھے۔ صلاح الدین کے دور میں شیخ عبد القادر گیلانی سے زیادہ کسی عالم کا اثر و رسوخ نہیں تھا اور صلاح الدین ان سے اور ان کے شاگردوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ 1132 عیسوی میں موصل کے اتابیک زنگی کی شکست خوردہ فوج نے تکریت کے قلعے کے سامنے دریائے دجلہ کی طرف سے ان کی پسپائی کو روک دیا، جہاں صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب نے وارڈن کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ نجم الدین ایوب نے فوج کے لیے کشتیاں فراہم کی اور انہیں تکریت میں پناہ دی۔ ایک سابق یونانی غلام مجاہد الدین بہروز، جسے سلجوقیوں کی خدمت کے لیے شمالی بحر النہرین کا فوجی گورنر مقرر کیا گیا تھا، نے زنگی کو پناہ دینے پر نجم الدین ایوب کی سرزنش کی اور 1137 عیسوی میں ایوب کو تکریت سے جلا وطن کر دیا، جب اس کے بھائی اسد الدین شیرکو نے بہروز کے ایک دوست کو قتل کر دیا۔ بہاؤدین ابن شداد کے مطابق صلاح الدین کی پیدائش اسی رات ہوئی تھی جب اس کے خاندان نے تکریت چھوڑا تھا۔ 1139 عیسوی میں ایوب اور اس کا خاندان موصل منتقل ہو گئے، جہاں عماد الدین زنگی نے انہیں قبول کیا اور ایوب کو بالبیک میں اپنے قلعے کا کمانڈر مقرر کیا۔ 1146 عیسوی میں زنگی کی موت کے بعد اس کا بیٹا نور الدین حلب کا حاکم اور زنگیوں کا رہنما بن گیا۔ صلاح الدین دمشق سے خاصا لگاؤ رکھتے تھے، لیکن ان کے ابتدائی بچپن کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں۔ ان کے سمانہ نگاروں میں آن میری ایڈے اور الویرانی کے مطابق صلاح الدین یوکلڈ، الماجس، ریاضی اور قانون پر سوالات کے جواب دینے کے قابل تھے۔ یہ علم قرآن اور علوم دین تھا جس نے انہیں اپنے ہمسروں سے جوڑا۔ متعدد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے دوران فوج میں شامل ہونے کے بجائے مذہبی علوم میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک اور عنصر جس نے مذہب میں ان کی دلچسپی کو متاثر کیا وہ یہ تھا کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران یروشلم کو عیسائیوں نے لے لیا تھا۔ اسلام کے علاوہ صلاح الدین کو عربوں کے نسب نامے، سوانح حیات اور تاریخ کے ساتھ ساتھ عرب گھوڑوں کی خونی لکیروں کا بھی علم تھا۔ وہ کرد اور عربی بولتے تھے اور ترکی اور فارسی جانتے تھے۔ صلاح الدین ایک متقی مسلمان تھے۔ وہ قرآن کی تلاوت سننا پسند کرتے تھے، وقت پر نماز پڑھتے تھے اور فلسفیوں، مشرکوں، مادہ پرستوں اور شریعت کے تمام مخالفین سے نفرت کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ جہاد کے پیروکار تھے۔ صلاح الدین فلسفیوں سے نفرت کرتے تھے، وہ لوگ جو خدا کی صفات کا انکار کرتے تھے، مادہ پرستوں اور ان لوگوں سے جو سختی سے شریعت مقدس کا انکار کرتے تھے۔ ناظرین، صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ وہ ایک مرتبہ ان کے نچلے دھڑ میں پھوڑے ہو گئے۔ ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا۔
صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے، ان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکالیف جاتی رہتی ہے اور اس سے اترنے پر پھر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہونے کے بعد صلاح الدین نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارت، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ ناظرین، آپ کے رفائی کاموں کی فہرست بہت لمبی ہے، کچھ کا تذکرہ اس ویڈیو میں بھی کریں گے۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب آپ نے فاطمی حکمرانوں کی محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں داخل کرا دی۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے۔ شام میں تو نور الدین زنگی کے زمانے میں مدرسے اور شفاخانے قائم ہوئے، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔ صلاح الدین نے یہاں کثرت سے مدرسے اور شفاخانے قائم کیے۔ ان مدارس میں طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام بھی سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ قاہرہ میں صلاح الدین کے قائم کردہ شفاخانے کے بارے میں ایک سیاح ابن جبیر لکھتا ہے کہ یہ شفاخانے ایک محل کی طرح معلوم ہوتے ہیں جس میں دواؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس نے عورتوں کے شفاخانے اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ صلاح الدین سلطنت غوریہ کے حکمران شہاب الدین غوری اور مراکشی حکمران یعقوب المنصور کا ہم اثر تھا، اور بلا شبہ یہ تینوں حکمران اپنے وقت میں دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے تھے۔ ناظرین، آپ کے خاندان اور اولاد کے معاملے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عماد الدین اصفہانی کے مطابق 1174 عیسوی میں مصر چھوڑنے سے پہلے صلاح الدین کے 5 بیٹے تھے۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا بہترین 1170 عیسوی میں پیدا ہوا اور اس کی بیوی شمسہ جو اسے اپنے ساتھ شام لے گئی نے پھر اس کے بیٹے عثمان کو جنم دیا جو 1172 عیسوی میں مصر میں پیدا ہوا۔ پھر 1177 عیسوی میں ایک اور بچے کو جنم دیا، جبکہ ابو العباس قلقلشاندی نے بیان کیا ہے کہ ان کا 12واں بیٹا مئی 1178 عیسوی میں پیدا ہوا تھا، جبکہ اصفہانی نے بیان کیا ہے کہ یہ بچہ صلاح الدین ششم کا بیٹا تھا۔ مسعود 1175 عیسوی میں اور یعقوب 1176 عیسوی میں اپنی اہلیہ شمسہ کے ساتھ پیدا ہوئے۔ صلاح الدین نے ستمبر 1176 عیسوی میں نور الدین زنگی کی بیوہ عصمت الدین خاتون سے شادی کی، اور ان کی ایک بیوی نے بالترتیب 1173 عیسوی اور 1178 عیسوی میں غازی اور داؤد کو جنم دیا، اور دوسری نے 1174 عیسوی میں اسحاق اور جولائی 1182 عیسوی میں دوسرے بیٹے کو جنم دیا۔ ناظرین، 589 ہجری میں صلاح الدین انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھتا ہے کہ ان کے ہمسر بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی کہلاتی تھی۔ صلاح الدین اگرچہ ایک دانشمند اور قابل حکمران تھے، لیکن وہ خود کو رواجی تصور سے آزاد نہ کر سکے۔ خلافت کے حقیقی تصور کو اب مسلمان معاشرہ اس حد تک بھلا چکا تھا کہ نور الدین اور صلاح الدین جیسے حکمران بھی ملوکیت کے انداز میں سوچتے تھے۔ جانشینی کے معاملے میں صلاح الدین نے وہی غلطی کی جو سب سے پہلے ہارون الرشید نے کی تھی اور سلجوقیوں کے بعد سے تمام حکمران کرتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے زمانے کے غلط رواج کے تحت اپنی سلطنت 3 لڑکوں میں تقسیم کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طاقتور سلطنت تقسیم ہو کر کمزور پڑ گئی۔ پھر بھی ایوبی خاندان کے ان چند لائق حکمرانوں، جن میں صلاح الدین کا بھائی ملک عادل اور اس کا لڑکا ملک کامل قابل ذکر ہیں، مصر، شام، حجاز اور یمن کو تقریباً 60 سال تک بڑی حد تک متحد رکھا۔ 648 ہجری میں ایوبی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ ترک غلاموں کی حکومت قائم ہوئی جو مملوک کہلاتی تھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آپ کی فتوحات کی۔ آپ نے کون کون سے علاقے کب کب فتح کیے؟ ناظرین، شیر کو یروشلم کے شوار اور امارک اول کے ساتھ مصر پر اقتدار کی لڑائی میں تھا، جس میں شوار نے امارک سے مدد کی درخواست۔ 1169 عیسوی میں صلاح الدین نے شوار کو قتل کر دیا اور اسی سال کے آخر میں شیرکو کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کے بعد العدید کے وزیر کے کردار کے لیے متعدد امیدواروں پر غور کیا گیا، جن میں سے زیادہ تر نسلی کرد تھے۔ ان کی نسلی یکجہتی نے اپنے سیاسی کیریئر میں ایوبی خاندان کے اقدامات کو شکل دی۔ صلاح الدین اور اس کے قریبی ساتھی ترکی کے اثر و رسوخ سے محتاط تھے۔ ایک موقع پر صلاح الدین کے کرد لیفٹیننٹ عیسیٰ الکاری نے وزیر کے عہدے کے امیدوار امیر قطب الدین الہدبانی پر زور دیا کہ وہ یہ دلیل دے کر مستعفی ہو جائیں کہ آپ اور صلاح الدین دونوں کرد ہیں اور آپ اقتدار کو ترکوں کے ہاتھوں میں منتقل نہیں ہونے دیں گے۔
نور الدین نے شیرکو کے جانشین کا انتخاب کیا، لیکن الدید نے صلاح الدین کو شوار کی جگہ وزیر مقرر کیا۔ ابن اسیر کا دعویٰ ہے کہ خلیفہ نے ان کا انتخاب اس وقت کیا جب ان کے مشیروں نے انہیں بتایا کہ صلاح الدین سے کوئی کمزور یا چھوٹا نہیں ہے، اور امیروں میں سے کسی نے بھی اس کی اطاعت نہیں کی اور نہ ہی اس کی خدمت کی۔ تاہم کچھ سودے بازی کے بعد آخرکار امیروں کی اکثریت نے اسے قبول کر لیا۔ الدید کے مشیروں پر یہ بھی شبہ تھا کہ وہ شام میں مقیم زنگیوں کو تقسیم کرنے کی کوشش میں صلاح الدین کو فروغ دے رہے تھے۔ البحرانی نے لکھا ہے کہ صلاح الدین کو ان کی خاندان کی سخاوت اور فوجی مہارت میں شہرت کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا۔ عماد الدین نے لکھا ہے کہ شیرکو کے مختصر سوگ کی مدت کے بعد، جس کے دوران آرا میں اختلاف تھا، زنگی امیروں نے صلاح الدین کا فیصلہ کیا اور خلیفہ کو اسے وزیر کے طور پر سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کیا۔ اگرچہ حریف مسلم رہنماؤں کی طرف سے پوزیشنیں پیچیدہ تھیں، لیکن شامی کمانڈروں کی اکثریت نے صلاح الدین کی مصری مہم میں اس کے کردار کی وجہ سے حمایت کی۔ اس وقت کے عربی مصادر کے مطابق صلاح الدین نے 26 مارچ کو وزیر کے طور پر حلف اٹھایا، شراب پینے سے توبہ کی اور مذہب کا لباس اختیار کرنے کے لیے دھوکہ دہی سے منہ موڑ لیا۔ انہیں اب بھی الدید اور نور الدین کے مابین حتمی وفاداری کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ سال کے آخر میں مصری فوجیوں اور امیروں کے ایک گروپ نے صلاح الدین کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے انٹیلیجنس چیف علی ابن سفیان کی بدولت ان کے ارادوں کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہونے کے بعد اس نے فاطمی محل کے اہم سازشی ناجی معتمین الخلیفہ کو گرفتار کر کے ہلاک کر دیا۔ اس کے اگلے دن صلاح الدین کی حکمرانی کی مخالفت کرنے والی فاطمی فوج کے ریجمنٹوں کے 3450 سے افام افریقی فوجیوں نے مصری امیروں اور عام لوگوں کے ساتھ مل کر بغاوت کی۔ اگست تک صلاح الدین نے فیصلہ کن طور پر بغاوت کو کچل دیا تھا اور پھر کبھی قاہرہ سے فوجی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ 1169 کے آخر میں صلاح الدین نے نور الدین کی کمک کے ساتھ ڈیمیٹا کے قریب ایک بڑی صلیبی بازنطینی فوج کو شکست دی۔ اس کے بعد 1170 عیسوی کے موسم بہار میں نور الدین نے صلاح الدین کی درخواست کی تعمیل میں صلاح الدین کے والد کو مصر بھیج دیا۔ نیز بغداد میں مقیم عباسی خلیفہ المستنجید کی حوصلہ افزائی کی، جس کا مقصد صلاح الدین پر اپنے حریف خلیفہ العاد کو معزول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ صلاح الدین خود مصر پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے تھے اور وہاں اپنی حمایت کی بنیاد کو وسیع کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خاندان کے افراد کو خطے میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے شہر میں سنی اسلام کی مال کی شاخ کے لیے ایک کالج کی تعمیر کا حکم دیا اور ساتھ ہی شافعی فرقے کے لیے بھی ایک کالج تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ مصر میں اپنے آپ کو قائم کرنے کے بعد صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف ایک مہم شروع کی۔ 1170 میں دارم کا محاصرہ کیا۔ امارک نے دارم کے دفاع میں اس کی مدد کرنے کے لیے غزہ سے اپنی ٹیمپلر گیریزن کو واپس بلا لیا، لیکن صلاح الدین نے ان کی فوج سے گریز کیا اور 1187 میں غزہ پر قبضہ کر لیا۔ 1191 میں صلاح الدین نے غزہ میں ان قلعوں کو تباہ کر دیا جو بادشاہ بالڈون سوئم نے نائٹس ٹیمپلر کے لیے تعمیر کیے تھے۔ اسی سال کے دوران اس نے ایلات کے صلیبی قلعے پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، جو خلیج عقبہ کے سر سے دور ایک جزیرے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ مسلم بحریہ کے گزرنے کے لیے خطرہ نہیں تھا، لیکن مسلم بحری جہازوں کی چھوٹی جماعتوں کو پریشان کر سکتا تھا اور صلاح الدین نے اسے اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ عماد الدین کے مطابق نور الدین نے جون 1171 عیسوی میں صلاح الدین کو خط لکھ کر مصر میں عباسی خلافت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کہا، جسے صلاح الدین نے 2 ماہ بعد شافعی فقی نجم الدین الخبوشانی کی مزید حوصلہ افزائی کے بعد مربوط کیا، جنہوں نے ملک میں شیعہ حکمرانی کی شدید مخالفت کی تھی۔ اس طرح بہت سے مصری امیر مارے گئے، لیکن الدید کو بتایا گیا کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا یا ایک روایت کے مطابق زہر دیا گیا۔ بیمار ہونے کے دوران اس نے صلاح الدین سے کہا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی درخواست کرے، لیکن صلاح الدین نے عباسیوں کے ساتھ خیانت کے خوف سے انکار کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ اسے یہ احساس ہونے کے بعد اپنے عمل پر پچھتاوا ہوا کہ الدید کیا چاہتا تھا۔ 13 ستمبر کو ان کا انتقال ہوا اور 5 دن بعد قاہرہ اور الفوسط میں عباسی خطبہ دیا گیا، جن میں المستدی کو خلیفہ قرار دیا گیا۔ 25 ستمبر کو صلاح الدین قاہرہ سے روانہ ہوا تاکہ یروشلم کی سلطنت کے صحرائی قلعوں کیرک اور مونٹریال پر ایک مشترکہ حملے میں حصہ لے سکے۔ مونٹریال پہنچنے سے پہلے صلاح الدین قاہرہ واپس چلے گئے، کیونکہ انہیں یہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ ان کی غیر موجودگی میں صلیبی رہنماؤں نے صلاح الدین پر اندر سے حملہ کرنے اور اس کی طاقت کو کم کرنے کے لیے مصر کے اندر غداروں کی حمایت میں اضافہ کیا ہے۔ خاص طور پر فاطمیوں نے اپنی ماضی کی عظمت کو بحال کرنے کی سازشیں شروع کر دی ہیں۔ اس کی وجہ سے نور الدین اکیلے چلے گئے۔ 1173 کے موسم گرما کے دوران آرمینیا کے سابق فاطمی فوجیوں کے ایک دستے کے ساتھ ایک نوبیائی فوج کو مصری سرحد پر اطلاع دی گئی جو اسوان کے خلاف محاصرے کی تیاری کر رہی تھی۔ شہر کے امیر نے صلاح الدین کی مدد کی درخواست کی تھی اور صلاح الدین کے بھائی توران شاہ کے ماتحت کمک دے دی گئی تھی۔ نتیجتاً نوبیائی چلے گئے، لیکن 1173 میں واپس آئے اور انہیں دوبارہ نکال دیا گیا۔ اس بار مصری افواج نے اسوان سے پیش قدمی کی اور نوبیان شہر ابریم پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین نے نور الدین کو ایک تحفہ بھیجا تو ان کے دوست اور استاد تھے 60,000 دینار، حیرت انگیز تیار شدہ سامان، کچھ زیورات اور ایک ہاتھی۔ ان سامانوں کو دمشق لے جاتے ہوئے صلاح الدین نے صلیبی دیہی علاقوں کو تباہ کرنے کا موقع اٹھایا۔ اس نے صحرائی قلعوں پر حملہ نہیں کیا بلکہ صلیبی علاقوں میں رہنے والے مسلمان بدوؤں کو باہر نکالنے کی کوشش کی، جس کا مقصد فرینکوں کو گائیڈ سے محروم کرنا تھا۔ 31 جولائی 1173 عیسوی کو صلاح الدین کے والد ایوب گھوڑے کی سواری کے حادثے میں زخمی ہو گئے اور بالآخر 9 اگست کو ان کی موت ہو گئی۔
اس دوران صلاح الدین نے توران شاہ کو یمن کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تاکہ اسے اور اس کی بندرگاہ عدن کو ایوبی خاندان کے علاقوں میں مختص کیا جا سکے۔ ناظرین، 1174 عیسوی کے موسم گرما کے اوائل میں نور الدین ایک فوج جمع کر رہا تھا۔ موصل، دیار بکر اور جزیرے کے وزیروں کو سمن بھیج رہا تھا تاکہ صلاح الدین کے مصر کے خلاف حملے کی تیاری کی جا سکے۔ ایوبیوں نے ممکنہ خطرے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ان تیاریوں کے انکشاف پر ایک کونسل کا انعقاد کیا اور صلاح الدین نے قاہرہ کے باہر اپنی فوجیں جمع کی۔ 15 مئی کو نور الدین گزشتہ ہفتے بیمار پڑنے کے بعد انتقال کر گئے اور ان کا اقتدار ان کے 11 سالہ بیٹے صالح اسماعیل الملک کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کی موت نے صلاح الدین کو سیاسی آزادی دی اور صالح کو لکھے گئے خط میں انہوں نے اپنے دشمنوں کے خلاف تلوار کی طرح کام کرنے کا وعدہ کیا اور اپنے والد کی موت کو زلزلے کا جھٹکا قرار دیا۔ نور الدین کی موت کے بعد صلاح الدین کو ایک مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مصر سے صلیبیوں کے خلاف اپنی فوج منتقل کر سکتے تھے یا شام میں صالح کی طرف سے اس کی مدد کے لیے آتے اور وہاں سے جنگ شروع کرنے کی دعوت تک انتظار کرتے، لیکن انہیں ڈر تھا کہ ایک ایسی سرزمین پر حملہ کرنا جو پہلے ان کے آقا کی ملکیت تھی، جس پر وہ ایمان رکھتے تھے، انہیں منافق کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ اس طرح وہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کی قیادت کرنے کے لیے نامناسب ہو جائیں گے۔ صلاح الدین نے دیکھا کہ شام پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں یا تو صالح کی دعوت کی ضرورت ہے یا اسے متنبع کرنے کی ضرورت ہے۔ اگست میں صالح کو حلب منتقل کیا گیا تو شہر کے امیر اور نور الدین کے سابق فوجیوں کے کپتان گمشتگین نے ان کی سرپرستی سنبھال لی۔ امیر نے دمشق شروع کرتے ہوئے شام اور جزیرہ میں اپنے تمام حریفوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی تیاری کی۔ اس ہنگامی صورتحال میں دمشق کے امیر نے موصل کے سیف الدین گمشتگین کے چچا زاد بھائی سے حلب کے خلاف مدد کی اپیل کی، لیکن اس نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے شامیوں کو صلاح الدین کی مدد کی درخواست پر مجبور ہونا پڑا۔ صلاح الدین 700 منتخب گھوڑ سواروں کے ساتھ صحرا میں سوار ہوئے اور الکرک سے گزرتے ہوئے بصرہ پہنچے۔ ان کے ساتھ امیر، سپاہی اور بدو بھی شامل تھے۔ 23 نومبر کو وہ دمشق پہنچے اور وہاں اپنے والد کے پرانے گھر میں آرام کیا۔ دمشق کے قلعے کے دروازے کو ان کے بھائی تغلقین بن ایوب کے مختصر محاصرے 4 دن کے بعد دمشق کے قلعے کے دروازے کو ان کے بھائی تغلقین بن ایوب کے مختصر محاصرے کے 4 دن بعد صلاح الدین کے لیے کھول دیا گیا۔ اپنے بھائی تغلق بن ایوب کو دمشق کا گورنر چھوڑ کر صلاح الدین نے دوسرے شہروں کو شامل کرنے کی کوشش کی جو نور الدین سے تعلق رکھتے تھے لیکن اب عملی طور پر آزاد تھے۔ ان کی فوج نے نسبتاً آسانی کے ساتھ حما کو فتح کیا، لیکن حمس کے علاقے کی طاقت کی وجہ سے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ صلاح الدین شمال کی طرف حلب کی طرف چلے گئے۔ 30 دسمبر کو اس کا محاصرہ کیا۔ جب گمشتگین نے اپنے تخت سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا، صلاح الدین کے قبضے کا خوف سے صالح اپنے محل سے باہر آیا اور رہائشیوں سے اپیل کی کہ وہ اسے اور شہر کو حملہ آور فوج کے حوالے نہ کریں۔ صلاح الدین کے تاریخ دانوں میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ لوگ اس کے جادو میں آ گئے۔ گمشتگین نے شام کے حشیشین کے سردار راشد الدین سنان سے درخواست کی، جو پہلے ہی صلاح الدین کے ساتھ اختلافات کا شکار تھے کیونکہ اس نے مصر کے فاتمیوں کی جگہ لے لی تھی، صلاح الدین کو اس کے کیمپ میں قتل کر دیا جائے۔ 11 مئی 1175 کو 13 قاتلوں کا ایک گروپ آسانی سے صلاح الدین کے کیمپ میں داخل ہوا، لیکن ابو قبیس کے ناصی الدین خمارتکین کو حملے سے فوراً پہلے ان کا پتہ چل گیا۔ ایک قاتل کو صلاح الدین کے ایک جرنیل نے قتل کیا اور دوسرے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے مارے گئے۔ صلاح الدین کی پیشرفت کو روکنے کے لیے طرابلس کے ریمنڈ نے اپنی افواج کو نہر الکبیر کے پاس جمع کیا، جہاں وہ مسلم علاقے پر حملے کے لیے اچھی طرح سے موجود تھے۔ صلاح الدین بعد میں حمص کی طرف چلے گئے، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ سیف الدین کی طرف سے شہر میں ایک امدادی دستہ بھیجا جا رہا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ شام اور جزیرہ میں صلاح الدین کے حریفوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا جنگ شروع کر دی، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ اپنی حالت نور الدین کا خادم بھول گیا تھا اور ان کے بیٹے کا محاصرہ کر کے اپنے پرانے آقا کا شکریہ ادا نہیں کیا اور اپنے رب کے خلاف بغاوت نوٹ کھڑا ہوا۔ صلاح الدین نے محاصرے کو ختم کر کے اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ صلیبیوں سے اسلام کا دفاع کر رہا تھا۔ اس کی فوج ہما واپس آ گئی تاکہ وہاں صلیبی فوج کو شامل کیا جا سکے۔ صلیبیوں نے پہلے ہی دستبرداری اختیار کر لی۔ اس کے فوراً بعد صلاح الدین حمص میں داخل ہوئے اور ان کے محافظوں کی مزاحمت کے بعد مارچ 1175 عیسوی میں اس کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین کی کامیابیوں نے سیف الدین کو پریشان کر دیا۔ گمشتگین سمیت زنگیوں کے سربراہ کی حیثیت سے وہ شام اور میسوپوٹیمیا کو اپنی خاندانی جاگیر سمجھتے تھے، اور جب صلاح الدین نے اپنے خاندان کی ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو وہ ناراض ہو گئے۔ سیف الدین نے ایک بڑی فوج جمع کی اور اسے حلب روانہ کیا، جس کے محافظ بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ موصل اور حلب کی مشترکہ افواج نے حما میں صلاح الدین کے خلاف مارچ کیا۔ صلاح الدین نے ابتدائی طور پر صوبہ دمشق کے شمال میں تمام فتوحات ترک کر کے زنگیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ مصر واپس آ جائے۔ یہ دیکھ کر کہ تصادم ناگزیر تھا، صلاح الدین نے جنگ کے لیے تیاری کی۔ دریائے اورنٹس کی گھاٹی کے کنارے پہاڑیوں حما کے ہارنز میں پوزیشنیں سنبھال لی۔ 13 اپریل 1175 عیسوی کو زنگی فوجیوں نے اس کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے مارچ کیا، لیکن جلدی خود کو صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں نے گھیر لیا، جنہوں نے انہیں کچل دیا۔ جنگ کا اختتام صلاح الدین کی فیصلہ کن فتح پر ہوا، جس نے حلب کے دروازوں تک زنگی مفروروں کا تعاقب کیا، جس نے الصالح کے مشیروں کو دمشق، حمص اور حما کے صوبوں کے ساتھ حلب کے باہر متعدد قصبوں جیسے موررات النعمان پر صلاح الدین کے کنٹرول کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔ زنگیوں کے خلاف فتح کے بعد صلاح الدین نے خود کو بادشاہ قرار دیا۔
اور نماز جمعہ اور اسلامی سکے میں صالح کا نام لکھوایا۔ اس کے بعد سے اس نے شام اور مصر کی تمام مساجد میں حاکم بادشاہ کی حیثیت سے نماز ادا کرنے کا حکم کیا اور قاہرہ میں سونے کے سکے جاری کیے جن پر ان کا سرکاری لقب الملک الناصر یوسف ادیب تھا۔ بغداد میں عباسی خلیفہ نے صلاح الدین کے اقتدار سنبھالنے کا خیر مقدم کیا اور اسے مصر اور شام کا سلطان قرار دیا۔ جنگ حما نے ایوبیوں اور زنگیوں کے مابین اقتدار کے حصول کو ختم نہیں کیا۔ آخری تصادم 1176 عیسوی کے موسم بہار میں ہوا۔ صلاح الدین مصر سے بڑے پیمانے پر حکومت لے کر آئے، جبکہ سیف الدین دیار بکر اور الجزیرہ کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں فوجیں تعینات کر رہا تھا۔ جب صلاح الدین نے حما کو چھوڑتے ہوئے اورنٹس کو عبور کیا تو سورج گرہن لگ گیا۔ انہوں نے اسے ایک شگون کے طور پر دیکھا، لیکن انہوں نے شمال کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ حلب سے تقریباً 25 کلومیٹر دور سلطان کے ٹیلے پر پہنچا، جہاں اس کے افواج کا سامنا سیف الدین کی فوج سے ہوا۔ لڑائی شروع ہو گئی اور زنگی صلاح الدین کے بائیں حصے کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا اور اسے اس کے سامنے لے گئے۔ جب صلاح الدین نے خود زنگیوں پر حملہ کر دیا تو زنگی فوج اب گھبرا گئی اور سیف الدین کے زیادہ تر افسران ہلاک یا پکڑے گئے۔ سیف الدین بال بال بچ گئے۔ زنگی فوج کے کیمپ، گھوڑوں، سامان، خیموں اور دکانوں کو ایوبیوں نے قبضے میں لے لیا۔ تاہم زنگی جنگی قیدیوں کو تحفے دیے گئے اور رہا کر دیا گیا۔ ایوبی فتح کا سارا مال فوج کو دے دیا گیا۔ صلاح الدین نے خود کچھ نہیں رکھا۔ وہ حلب کی طرف بڑھتا رہا، جس نے اب بھی اس کے لیے اپنے دروازے بند کر رکھے تھے اور شہر کے سامنے رک گئے تھے۔ راستے میں اس کی فوج نے بوزا پر قبضہ کر لیا اور پھر منبج پر قبضہ کر لیا۔ وہاں سے انہوں نے 15 مئی کو عزاز کے علاقے کا محاصرہ کرنے کے لیے مغرب کا رخ کیا۔ کئی دن بعد جب صلاح الدین اپنے کپتان کے خیموں میں سے ایک میں آرام کر رہا تھا، ایک قاتل آگے بڑھا اور اس کے سر پر چاقو سے حملہ کیا۔ خنجر صرف اس کے گیمسن کو کاٹ رہا تھا اور حملہ آور مارا گیا۔ صلاح الدین اپنی جان لینے کی کوشش سے بے چین تھا، جس پر اس نے گمشتگین اور قاتلوں پر سازش کا الزام لگایا اور اس طرح محاصرے میں اس کی کوششوں میں اضافہ ہوا۔ 21 جون کو عزاز نے ہتھیار ڈال دیے اور صلاح الدین نے گمشتگین کو سزا دینے کے لیے حلب کی طرف اپنی فوج کو فوری طور پر بھیج دیا۔ اس کے حملوں کی ایک بار پھر مذمت کی گئی، لیکن وہ نہ صرف جنگ بندی بلکہ حلب کے ساتھ ایک باہمی اتحاد حاصل کرنے میں کامیاب رہا، جس میں گمشتگین اور الصالح کو شہر پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی اور بدلے میں انہوں نے صلاح الدین کو ان تمام سلطنتوں پر حاکم تسلیم کیا جو اس نے فتح کی تھیں۔ حلب کے مسلم اتحادیوں مردین اور کیفا کے امیروں نے بھی صلاح الدین کو شام کا بادشاہ تسلیم کیا۔ جب معاہدہ طے پا گیا تو صالح کی چھوٹی بہن صلاح الدین کے پاس آئی اور عزاز کے قلعے کی واپسی کی درخواست کی۔ اس نے اس کی تعمیل کی اور اسے متعدد تحفوں کے ساتھ حلب کے دروازوں تک واپس لے گیا۔ ناظرین، صلاح الدین نے اگست 1176 عیسوی میں غیر یقینی حالات میں مصاف کے اسماعیلی قلعے کا محاصرہ ختم کیا، جس کی کمان راشد الدین سنان نے کی تھی۔ صلاح الدین اب تک اپنے زنگی حریفوں اور یروشلم کی سلطنت کے ساتھ جنگ بندی پر راضی ہو چکے تھے، لیکن راشد الدین سنان کی سربراہی میں اسماعیلی فرقے کی طرف سے خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ النصریہ کے پہاڑوں میں واقع انہوں نے 9 قلعوں کی کمان کی جو تمام اونچی بلندیوں پر تعمیر کیے گئے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنی فوجوں کی بڑی تعداد کو مصر بھیجا، صلاح الدین اگست 1176 عیسوی میں اپنی فوج کو النصریہ میں لے گئے، لیکن کسی بھی قلعے کو فتح کرنے میں ناکام رہے۔ زیادہ تر مسلم مورخین کا دعویٰ ہے کہ صلاح الدین کے چچا حما کے گورنر نے اس کے اور سنان کے مابین امن معاہدے میں ثالثی کی۔ ایک روایت کے مطابق ایک رات صلاح الدین کے محافظوں نے مصاف کی پہاڑی سے نیچے ایک چنگاری کو چمکتے ہوئے دیکھا اور پھر ایوبی خیموں کے درمیان غائب ہو گیا۔ اس وقت صلاح الدین بیدار ہوئے تو دیکھا کہ خیمے سے باہر ایک شخص نکل رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ چراغ بجھ چکے ہیں اور اس کے بستر کے پاس قاتلوں کے گرم کپڑے پڑے ہوئے تھے، جن کے اوپر ایک زہریلے خنجر سے کاغذ پڑا ہوا تھا۔ تحریر میں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر وہ اپنے حملے سے پیچھے نہیں ہٹے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد صلاح الدین نے اجلت میں مصاف سے اپنی فوجیں واپس بلا لی، کیونکہ انہیں کوہ لبنان کے آس پاس صلیبی فوج کو روکنے کی فوری ضرورت تھی۔ حقیقت میں صلاح الدین ایوبی نے سنان اور اس کے قاتلوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں صلیبیوں کو اس کے خلاف ایک طاقتور اتحادی سے محروم کر دیا گیا۔ بے دخلی کو باہمی فائدے اور ترجیح کے طور پر دیکھتے ہوئے صلاح الدین اور سنان نے بعد میں تعاون کے تعلقات کو برقرار رکھا اور بعد میں صلاح الدین فوج کو متعدد فیصلہ کن جنگی محاذوں پر مضبوط بنانے کے لیے اپنی افواج کے دستے بھیجے۔ صلاح الدین دمشق واپس اپنے قلعوں کو کھولنے سے قاصر ہونے کے بعد نوسیریا پہاڑوں سے پیچھے ہٹ گئے اور اپنے سپاہیوں کو متحرک کیا اور انہیں آرام کرنے اور آنے والی جنگوں کی تیاری کے لیے اپنے گھروں کی طرف واپس بھیج دیا۔ پھر اپنے محافظوں کے ساتھ شہر چھوڑ کر مصر چلے گئے، لہٰذا وہ تقریباً 1 ماہ بعد قاہرہ پہنچے۔ صلاح الدین کو مصری سرزمین پر بہت سی چیزوں کو منظم کرنا پڑا، کیونکہ وہ لیونٹ میں مسلسل لڑائیوں میں تقریباً 2 سال تک ان سے محروم رہے اور ان چیزوں میں سب سے آگے قاہرہ کو مضبوط کیا اور اس کے تباہ شدہ حصوں کی تعمیر نو کی۔ لہٰذا اس نے اس کی دیواروں کی مرمت کی اور ان میں سے مزید فراہم کی۔ 573 ہجری میں قاہرہ قلعہ تعمیر کرنا شروع کیا، جو بعد میں صلاح الدین کے قلعے کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کی نگرانی بہاء الدین قراقوش نے کی تھی، اور یوسف کا کنواں جو 87 میٹر یا 88 فٹ گہرا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے دوسرے کام میں گیزا میں ایک بڑے پل کی تعمیر شامل تھی، تاکہ ممکنہ مراکشی حملے کے خلاف دفاع کی ابتدائی لائنوں میں سے تشکیل دی جا سکے۔ صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں شہری کاموں کی نگرانی کرتے رہے، لہٰذا انہوں نے فوجی عمارتوں کے علاوہ سائنس کو پھیلانے کے لیے چند اسکول تعمیر کیے اور داخلی ملک کا انتظام خود کرتے رہے اور سماجی اداروں کی دیکھ بھال کرتے رہے جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور انہیں زندگی کی پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں۔
اور غریبوں اور اجنبیوں پر خرچ کرنے کا عہد کیا جو ان میں رہنے کے لیے مساجد کا سہارا لیتے ہیں، اور قاہرہ میں احمد ابن طولون مسجد کو ان اجنبیوں کے لیے پناہ گاہ بنایا جو مغرب سے مصر پیش کرتے ہیں۔ ابن المقفع کہتے ہیں بادشاہ صلاح الدین نے مصر میں اپنی رعایا کے ساتھ ایسا اچھا برتاؤ کیا جو بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے مصریوں کے ساتھ انصاف اور بہتر سلوک قائم کیا، لوگوں پر ہونے والی بہت سی ناانصافیوں کو دور کیا، مصر میں تفریحی پارکوں کو ختم کرنے کا حکم دیا، ہر برائی کا خاتمہ کیا اور اسلامی قانون کی حدود قائم کی۔ وہ لوگوں کے درمیان حکومت کرنے اور ظلم سے مظلوموں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، اور اپنی مجلس میں فقہ اور ریاست کے مشہور لوگوں کا ایک گروہ رکھتے تھے جو لوگوں اور کاموں کے درمیان معاملات پر غور کرتے تھے، جیسا کہ شریعت، سچائی اور انصاف کی دفعات کے مطابق ضروری ہے۔ 573 ہجری بمطابق نومبر 1177 عیسوی میں صلاح الدین نے دمشق کے مضافات میں صلیبیوں پر حملہ کیا۔ صلاح الدین نے سوچا کہ یروشلم کی سلطنت کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو گئی اور کچھ صلیبی مقامات کو تبدیل کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فلسطین کی طرف مارچ کیا۔ صلیبیوں نے صرف حلب کے جنوب میں حرم شہر میں اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ بھیجا، لیکن صلاح الدین نے فلسطین میں کچھ ثانوی مقامات پر اپنے چھاپے جاری رکھے۔ جب انہیں مردوں سے خالی کر دیا گیا جنہیں صلیبی فوج کے ساتھ شمال کی طرف بھیجا گیا تھا اور پھر اشکلون کی طرف روانہ ہونے کے بارے میں اس نے کہا، وہ اس طرح کے اقدام کے لیے سازگار صورتحال کو دیکھنے کے بعد لیونت کی دلہن تھا۔ صلیبی مورخ ولیم السوری کہتے ہیں کہ ایوبی فوج 26,000 فوجیوں پر مشتمل تھی، جن میں سے 8,000 اشرافیہ پر مشتمل تھے اور 18,000 سوڈان کے نیگرو ملازم تھے۔ صلاح الدین نے ایک ایک کر کے ثانوی صلیبی پوزیشنوں پر حملہ جاری رکھا، راملے اور لوط پر حملہ کیا اور یروشلم کے دروازوں تک پہنچ گیا۔ یروشلم کے نوجوان بادشاہ بالڈون چہارم ابن اموری کوہڑی صلاح الدین کے یروشلم کے مضافات میں تھے، غزہ شہر سے ٹیمپلر کے ساتھ مارچ کیا اور اشکلون میں داخل ہوئے۔ یہ خبر صلاح الدین تک پہنچی تو وہ اپنی فوج کے ایک حصے کے ساتھ شہر کے مضافات میں واپس چلا گیا، لیکن وہ صلیبیوں پر حملہ کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ ایوبیوں کی عددی برتری کے باوجود ان کی صفوں میں متعدد تجربہ کار ہنرمند رہنماؤں کی موجودگی کی وجہ سے اور اس ہچکچاہٹ کا بہت بڑا اثر پڑا، کیونکہ بادشاہ بالڈون اور کرک کے مالک انتل شاتیون کی سربراہی میں صلیبیوں نے 25 نومبر 1177 عیسوی کو اچانک حملہ کیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ صلاح الدین نے فوج کی صفوں کو منظم کرنے اور فوجیوں کو دوبارہ متحرک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ منتشر ہو گئے اور اس کے تمام محافظ جنگ میں مارے گئے، لہٰذا اس نے مصر واپس جا کر باقی فوجیوں کا انتخاب کرنے کا سوچا۔ صلاح الدین نے مصر واپسی کے بعد صلیبیوں سے دوبارہ لڑنے کی تیاری کی، ضروری فوجیوں اور ساز و سامان کو اکٹھا کیا، اور رملہ میں شکست نے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی بلکہ لڑنے کے اس عزم میں اضافہ ہوا۔ 1178 عیسوی کے موسم بہار میں ایوبی فوج حمص کے قریب اتری اور اس کے اور صلیبی فوج کے درمیان کچھ جھڑپیں ہوئیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں اگست 574 عیسوی کے مہینے میں دیگر صلیبی گروہوں نے ہما شہر اور اس کے آس پاس کے دیہاتوں پر حملہ کیا اور کچھ رہائشیوں کو ہلاک کر دیا، لیکن انہیں شہر کی چھاؤنی نے شکست دے دی اور اس کے بہت سے ارکان کو پکڑ لیا گیا اور انہیں صلاح الدین کے پاس لے جایا گیا۔ صلاح الدین نے سال کا باقی حصہ بغیر کسی دوسری لڑائی کے لیونت میں گزارا، لیکن صورتحال اس طرح زیادہ دیر تک نہیں چل سکی کیونکہ صلاح الدین کو اپنے جاسوسوں سے پریشان کن خبر ملی کہ صلیبی وسطی شام پر فوجی مہم کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے بھتیجے عز الدین فرخ شاہ بن شہنشاہ بن نجم الدین ایوب کو حکم دیا کہ وہ کسی بھی حملے کو کنٹرول کرنے کی تیاری میں 1000 فوجیوں کے ساتھ دماسین کے محاذ پر کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ اگر وہ صلیبیوں کے ساتھ لڑنے کی تیاری کریں، شہر میں اسے آس پاس کی پہاڑیوں پر بنائے گئے لائٹ ہاؤسز کو واپس بلانا اور روشن کرنا ہوگا تاکہ صلاح الدین کو ان کے آنے کے بارے میں مطلع کیا جا سکے اور خود ان سے ملنے کے لیے چلے آئیں۔ سال 1195 عیسوی کے اپریل کے مہینے میں ذیقت کے مہینے میں بادشاہ بالڈون کی سربراہی میں صلیبیوں نے کمزور مزاحمت کی توقع کرتے ہوئے دمشق کی طرف پیش قدمی کی اور گولان کی پہاڑیوں میں دیہاتوں اور چرواہوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، لہٰذا ان کا سامنا فرخ شاہ کی سربراہی میں ایوبی فوج ڈویژن سے ہوا اور پھر ان کے سامنے سے پیچھے ہٹ گئے، لہٰذا انہوں نے اسے کنیترا کے جنوب مشرق میں تلاش کیا جہاں ایوبی فوج کا سب سے بڑا حصہ فتح کا انتظار کر رہا تھا۔ اس فتح کے بعد اپنی افواج کو مضبوط کیا اور اپنے چھوٹے بھائی شاہ عادل سیف الدین اکبر سے کہا کہ وہ مصر سے 94 گھوڑ سواروں کو جیش الشام میں شامل ہونے کے لیے بھیجیں۔ 1179 کے موسم گرما تک بالڈون چہارم نے ایک سرحدی علاقہ تعمیر کیا جسے مسلم مورخین نے دمشق کی طرف جانے والی سڑک پر فورڈ آف سوگرز کا نام دیا تھا، اور اس کا ارادہ دریائے اردن پر ایک پل جیکب کراسنگ، جسے آج جیکب کی بیٹیوں کا پل کہا جاتا ہے، تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ صلیبی سرزمین کو بنیاز کے میدان سے ملایا جا سکے جو صلیبی عمارت کو اسلامی سرزمین سے الگ کرتا ہے۔ صلاح الدین نے اس منصوبے پر اعتراض کیا اور اسے مسلمانوں کے خلاف دشمنانہ اقدام سمجھا اور بالڈون کو اسے چھوڑنے کے بدلے میں 1 لاکھ سونے کے سکے پیش کیے، لیکن بعد میں انہوں نے سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا صلاح الدین نے سرحدی علاقے پر حملہ کرنے اور تباہ کرنے کا ارادہ کیا، پھر اپنی فوج کو آگے بڑھایا اور اپنا مرکز بنیاز بنایا۔ صلیبی اس قدم کے بعد مسلمانوں سے ملنے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن ان کی فوج منتشر ہو گئی، پیادہ فوج کو پیچھے گھسیٹا گیا اور صلاح الدین موقع ملنے تک انہیں اپنی طرف راغب کرتا رہا اور معلوم ہوا کہ صلیبی فوج تھک چکی ہے، اس لیے اس نے اس پر جھپٹا مارا اور دونوں افواج کے درمیان ایک شدید لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور بہت سے سینئر صلیبی سپاہیوں کو پکڑ لیا۔
پھر صلاح الدین قافلے کی طرف بڑھا اور اس کا محاصرہ کیا۔ 26 ربیع الاول 575 ہجری کو فتح کے ساتھ اس میں داخل ہوا۔ 1180 عیسوی کے موسم بہار میں جب صلاح الدین یروشلم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، بادشاہ گولڈون نے اسے جنگ بندی کی پیشکش کرتے ہوئے لکھا اور وہ راضی ہو گیا، اور در حقیقت اس سال خشک سالی دونوں آدمیوں کے لیے لڑائی کو روکنے کا ایک بنیادی محرک تھا، کیونکہ فصلیں خشک ہو گئیں اور انہیں تھوڑا سا پکایا گیا، لہٰذا صلیبی اور ایوبی فوجوں کی رسد میں کمی واقع ہوئی اور ان میں سے کسی کے لیے بھی قحط کا خطرہ مول لیے بغیر دوسرے سے تعلق رکھنے والے قلعے یا شہر کا محاصرہ کرنا ناممکن ہو گیا۔ طرابلس کے مالک ریمنڈ سوم نے ابتدائی طور پر جنگ بندی پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور لڑائی پر اصرار کیا، لیکن مئی میں ایوبی فوج نے اس کی سلطنت پر چھاپا مارا اور اسلامی بیڑا ترکوس کی بندرگاہ کے قریب حملہ کرنے کی دھمکی دینے کے بعد جلدی پیچھے ہٹ گیا۔ ناظرین، صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ ناظرین، صلاح الدین کے زیر قیادت شام و مصر کی افواج سور کے ناکام محاصرے کے بعد 20 ستمبر 1187 عیسوی کو بیت المقدس پہنچ گئیں۔ صلاح الدین اور بیلین کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ صلاح الدین بغیر خون خرابے کے شہر حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہر کے مسیحیوں نے بغیر لڑے مقدس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ پرامن طور پر دشمن کے حوالے شہر کر دیں گے اور اسے تباہ کر کے خود مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ 1186 عیسوی میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی عمرہ کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حتین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 عیسوی کو حتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اتحادی بادشاہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن رینالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر چھا گئیں۔ ناظرین، حتین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی وہ پہلے حکمران تھے جو مقدس مساجد کے نگہبان کہلائے گئے تھے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اس نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلدی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی، تاکہ 1948 میں امریکہ اور برطانیہ فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا اور فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹس اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ صلاح الدین نے تنہا عکا کی حفاظت کی تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک مارکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تعاون نہ بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیہ بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی وہ تمام مال اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بدعہدی کی اور میسورین کو قتل کر دیا۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسقلان کا رخ کیا۔
اسقلان پہنچنے تک مسیحیوں کا سلطان کے ساتھ 11-12 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم مارکا ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسقلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی حفاظتی تیاریاں مکمل کیں، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا بڑی جرت اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیردل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ مسیحی ان جنگوں میں کام آئے۔ معاہدے کی شرائط مندرجہ ذیل تھیں۔ بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ ارسوف، حیفا، یافا اور عکا کے شہر صلیبیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ اسقلان آزاد علاقہ تسلیم کیا گیا۔ زائرین کو آمد و رفت کی اجازت دی گئی۔ صلیب اعظم بدستور مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ تیسری صلیب جنگ میں سلطان صلاح الدین نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین حکمران ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے صلیبی جنگوں میں تمام یورپ کو شکست فاش دیتے ہوئے قبلہ اول بیت المقدس کو عیسائی غلبے سے نکال کر اس پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اتنے عظیم حکمران کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کے کل اثاثے کتنے تھے؟ تو سنیے، آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس صلاح الدین ایوبی کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا محلات نہ تھے، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف 1 سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ نیک دل بہادر فاتح نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی غربا میں تقسیم کر دی تھی، اور وقت وفات اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکتا۔ اس بہادر حکمران کو دمشق میں اموی مسجد کے باہر ایک باغ میں دفن کیا گیا، اور آج بھی یورپ اور مغربی دنیا اس کی عظمت کی معترف ہے۔ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے اور امت مسلمہ کو آپ جیسے حکمران عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔